یہ والا جو نعرہ انہوں نے ایک بار پھر ٹرمپ کا لگایا تھا، اب کی بار ٹرمپ سرکار، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی کی وجہ سے بھارت مشکل صورتحال کا شکار نظر آتا ہے۔ انہوں نے امریکی ان تمام اقدامات کو بہت ہی انفیئر قرار دیا۔ مودی سے ان کے اپنے ملک کے اندر ان کی پالیسیز پر سوال کیا جا رہا ہے۔ مودی سرکار کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اپنی لوکل سیاست کو بچانا۔ ٹرمپ کا سب سے بڑا سیکیورٹی پالیسی کا، خارجہ پالیسی کا حصہ جو ہے وہ یہ ٹیرف پالیسی بن چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو آفیشل سعدیہ افزار۔ ایک وقت تھا کہ مودی اور ٹرمپ ایک دوسرے کو اپنا بہترین دوست کہتے نہیں تھکتے تھے، ایک دوسرے کی تعریفیں ہوتی تھیں، اور اب وقت یہ آ چکا ہے کہ ان کے ذاتی تعلقات میں تو آپ کو ایک سرد مہری اور تناؤ نظر آتا ہی ہے، لیکن دونوں ممالک کے تعلقات میں بھی پہلے والی گرم جوشی نہیں رہی۔ وہ حالات جو سازگار ہوا کرتے تھے اب وہ کسی بھی صورت موافق نہیں رہے، خاص طور سے بھارت کے لیے۔ دونوں ممالک کے درمیان اگر ہم بات کریں تو ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک چیز تو بہت ہی نمایاں آپ کو نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو بھارت پہ، انڈیا پر طنز کے، تنقید کے نشتر ہیں وہ بہت ہی زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ 2 ہفتے قبل امریکی صدر ٹرمپ نے اسی طریقے سے انڈیا پر 25% ٹیرف کا نفاذ کیا اور وارننگ جاری کی کہ اگر روس سے کروڈ آئل اسی طریقے سے لیتے رہے، امپورٹ بند نہ کی تو پھر جرمانہ بھی دینا پڑے گا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ٹرمپ نے ان تمام ممالک سے جو کہ روس کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں ان پر یہ متنبع کیا تھا کہ آپ کو روس سے تجارت بند کرنی پڑے گی اگر آپ ہمارے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں تو۔ لیکن ہوا کیا تھا کہ بھارت نے ایک نہیں سنی تھی، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس وارننگ کو انہوں نے سیریس نہیں لیا تھا۔ روس کے ساتھ جو کروڈ آئل کی ان کی امپورٹ ہے، جو رشیا سے وہ سستا تیل خریدتے ہیں، اس کو اسی طریقے سے جاری رکھا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ گزشتہ روز ایک بار پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ پہ اس کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ وہ ٹیرف میں مزید اضافہ بھی کریں گے۔ بھارت کو ایک بار پھر سے انہوں نے وارن کیا، یہ کہا کہ جی بھارت روس سے ایک بہت بڑی مقدار میں تیل خرید رہا ہے اور سستا تیل خرید کر وہ دوبارہ اس کو بیچتا ہے منافع پر۔ بھارت کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یوکرین میں کیا ہو رہا ہے اور روسی کاروائیوں میں کتنے یوکرینی مارے جا چکے ہیں، اور اسی وجہ سے میں بھارتی مصنوعات کی جو امریکہ آتی ہیں ان پہ مزید ٹیرف میں اضافہ کروں گا۔ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دوسری دفعہ اس حوالے سے بیان دیا ہے۔ اب اگر آپ امریکی پریزیڈنٹ کے اس بیان کے اوپر ریاکشن کی بات کریں، رد عمل کی بات کریں، تو یس، ریاکشن آیا، بھارتی دفتر خارجہ کی طرف سے آیا۔ انہوں نے امریکی ان تمام اقدامات کو بہت ہی انفیئر قرار دیا، غیر منصفانہ قرار دیا، اور کہا کہ ہم تو اپنا جو اکنامک مفاد ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلے کرتے ہیں، اور اس کا تحفظ جو ہے ہم ہر صورت یقینی بنائیں گے۔ جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان جو تجارتی تعلقات ہیں ان میں بھی مزید کشمکش آپ کو نظر آتی ہے۔ اچھا جی، اب امریکہ اور بھارت کے جو تجارتی تعلقات ہیں اس میں تلخی پیدا ہونے کے بعد نہ صرف دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں اس وقت سفارتی سطح پہ بھی بہت ہی نیچے آپ کو نظر آتے ہیں، بلکہ مودی سے ان کے اپنے ملک کے اندر ان کی پالیسیز پر سوال کیا جا رہا ہے۔ نریندرا مودی وہ شخصیت ہیں یا ان کی جماعت وہ جماعت ہے جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے، ان کی فتح کے لیے، ان کی جیت کے لیے پوجا کروا رہی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ جناب ایک بار پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ۔ تو اب یہ والا جو نعرہ انہوں نے ایک بار پھر ٹرمپ کا لگایا تھا، اس کے بارے میں ان کے اپنے گھر کے اندر، انڈیا کے اندر ان سے سوال ہو رہے ہیں۔ اب مودی کے لیے اپنی سیاسی پوزیشن کا دفاع کرنا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ آپ تو دن رات ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ دوبارہ آ جائیں، آپ نے ان کی انتخابی مہم میں جو حصہ لیا تھا اب اس پہ سوال ہو رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ کیا اسی دن کے لیے آپ نے ان کی انتخابی مہم کے لیے حصہ لیا تھا؟ کیوں بڑھ چڑھ کے ایک بار پھر ٹرمپ کا نعرہ لگایا تھا؟ اب یہ وہ سوالات ہیں جن کے کوئی جواب اس وقت آپ کو مودی کے پاس نظر نہیں آتے ہیں۔ پھر دوسری جانب جو دہلی کے اندر پالیسی میکرز بیٹھے ہیں، اگر آپ ان کی سوچ کی بات کریں تو obviously وہ بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ ہم نے 25 سال لگائے
भारत के और अमेरिका के ताल्लुकात पे हमने इतना काम किया, इतनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की, उसको हमने 25 साल लगाकर एक बेहतरी की सतह पर लेकर आए। लेकिन ये जो नई हुकूमत है, जो अमरीकी सदर हैं, उन्होंने बिल्कुल ही चंद लम्हों के अंदर हमारी तमाम मेहनत को ख़त्म करके रख दिया है। अब उस पे ऑब्वियसली आपको तमाम जो भारतीय पॉलिसी मेकर्स हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार दिखाई देते हैं। मुस्तकबिल की फैसला साजी कैसे होनी है, ये एक कठिन फैसला है जो कि उन्होंने लेना है। फिर साथ ही साथ जो फैसला साज हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो ये तमाम चीज़ें जानते हैं कि ट्रम्प की हिदायत के मुताबिक अगर हम रूस से तेल की खरीदारी बंद भी कर देते हैं आज, तो क्या होगा? ठीक है, चलें किसी हद तक हमारे शायद वक्ती तौर पे अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाएं, लेकिन हम किस तरीके से ये मान सकते हैं कि ये आखिरी मुतालबा होगा अमेरिका का हमसे? और प्रेसिडेंट ट्रम्प को देखते हुए या उनकी जो अभी तक की पॉलिसीज हैं उनको देखते हुए हम कैसे उन पे एतमाद कर सकते हैं? रूस से तेल की खरीदारी बंद कर दें, इसके बाद कैसे कोई कह सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का कोई और मुतालबा हमारे से नहीं होगा? सो लिहाजा इस वक्त ये वो तमाम चीज़ें हैं जिस पर सोचा भी जा रहा है, फ्यूचर में क्या करना है। लेकिन एक इसमें मामला ये है कि दिल्ली के पास इस वक्त कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, कोई वाज़ेह ऑप्शन की अगर आप बात करें कि अच्छा चलें अगर ये नहीं तो ये रास्ता हमारे पास है, वो अब आपको मैं आगे जाके बताती भी हूँ कि कैसे उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अब अगर आप इस वक्त मोदी सरकार को देखें, तो वो जो रूस के साथ उनकी तेल की खरीदारी है, वो क्यों कर रहे हैं और क्यों वो अमेरिका का इस वक्त मुतालबा या प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो डायरेक्ट मुतालबा है, वो नहीं पूरा कर रहे या उनकी जो डायरेक्ट वार्निंग है इस ज़िमन में उसको सीरियस क्यों नहीं ले रहे? अब मोदी सरकार का सबसे बड़ा मसला है अपनी लोकल सियासत को बचाना। वो अपनी लोकल सियासत को देख रहे हैं, उसको किसी ना किसी तरीके से उसका दिफा करना वो चाहते हैं। अब उनको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर हम रूस के साथ तेल की खरीदो फरोख्त बंद कर देते हैं तो हम ठीक है, एक तरीके से तो प्रेसिडेंट ट्रम्प को शायद हम राजी कर लेंगे, लेकिन फिर हमारे लिए अपनी जमात के लिए इंडिया में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी। वो इस तरीके से भी कि हम अगर तेल की खरीदारी बंद कर देंगे तो फिर हमें महंगी जो है वो चीज़ें मिलेंगी। यानी अगर सिर्फ तेल ही की हम बात करें तो हम महंगा तेल जो है वो खरीद रहे होंगे। अगर हम रूस से इसकी इंपोर्ट बंद कर देते हैं तो उस सूरत में क्या होगा, हमारे अपने मुल्क में इन्फ्लेशन होगी, हमें महंगाई ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। महंगाई ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हमारी जमात बीजेपी उसकी मकबूलियत में कमी आएगी, और फिर उसकी मकबूलियत में कमी आएगी तो जाहिर है फिर हमें आगे इलेक्शंस में भी मुश्किलात होंगी। सो इस वक्त ये सारे मामलात को देखा जा रहा है और इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो हिदायत है उसको संजीदा ना लेने की बुनियादी वजह भी यही है कि हमने अपनी लोकल सियासत बचानी है। मोदी के लिए अब ट्रम्प को इनकार करना वो भी मुश्किल है, और रूस से तेल की खरीदारी को बंद कर देना वो भी एक इंतहाई मुश्किल फैसला है। अमेरिका को अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो कोई रिवायती सदर नहीं है। जिस तरह मैंने पिछले 25 सालों का हवाला दिया था कि भारत में ये कोशिश की गई और बहुत अमली इक़दामात किए गए कि अमेरिका के साथ हमने ताल्लुकात बेहतर करने हैं, और उस पे 25 साल लगा दिए गए। इसी तरीके से इन्हीं 25 सालों में अगर जो अमरीकी सदूर गुजरे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प से पहले, अगर आप उनको भी देखते हैं तो उन्होंने अपनी एक स्टेट पॉलिसी को जो है ना वो बड़ी अहमियत दी, और भारत के साथ ताल्लुकात, ख़ास तौर से तिजारती ताल्लुकात जो हैं उनको बहुत मजबूत किया। अपनी स्टेट पॉलिसी को बहुत अफजल वो समझ कर चलते रहे। फिर साथ ही साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प को अगर आप उनसे मवाजना उनका करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको बिल्कुल भी कोई मुशाबहत नज़र नहीं आती है प्रेसिडेंट ट्रम्प में या उनसे पहले गुजरे हुए सदूर के अंदर। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे शख्स के तौर पे अपनी हुकूमत को चलाना चाहते हैं या अपने मुल्क को चलाना चाहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को ही बता सके, दुनिया को ही बता सके कि मेरे लिए जो अमेरिका की मईशत है वो सबसे पहले है। अब उसकी खातिर मुझे किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात तर्क करना पड़े, कोई भी माजी की स्टेट पॉलिसी को तर्क करना पड़े तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए सबसे पहले जो है वो हमारी मईशत है,
اور ایسی کسی بھی ریاست کے ساتھ، ایسی کسی بھی ملک کے ساتھ میں تعلقات نہیں رکھنا چاہتا جو کہ ہمیں ریلیف فراہم نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو ان سے یعنی امریکہ سے تو ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. جو بھارت کا ہمیشہ سے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بھارت جو ہے وہ بہت زیادہ ہماری پروڈکٹس پہ ٹیرف لگاتا ہے، لیکن ہم نے ماضی کے اندر بھارت سے اسی طریقے کا سلوک نہیں کیا ہے، ہم نے وہی چیز ریسپروکیٹ نہیں کی ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر کوئی ملک ٹیرف لگا رہا ہے ہماری پروڈکٹس کے اوپر، تو پھر ہم بھی اس کے ساتھ اتنا ہی سلوک کریں گے، جو جتنی پرسنٹیج جو ہے ہمارے پروڈکٹس پہ لگائی جا رہی ہے ٹیرف کی، وہی ہم ان پہ لاگو کریں گے. اور امریکہ میں اسی وقت اگر ہم درآمدات پہ ٹیرف کی بات کرتے ہیں تو صدر ٹرمپ کا سب سے بڑا سیکیورٹی پالیسی کا، خارجہ پالیسی کا حصہ جو ہے وہ یہ ٹیرف پالیسی بن چکی ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات کی بات ہو. پہلا موقع ہے کہ آپ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی کی وجہ سے بھارت مشکل صورتحال کا شکار نظر آتا ہے. ادروائز اگر آپ دیکھیں تو دنیا کا کوئی بھی ملک اس وقت بھارت پہ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے. 3 بڑی طاقتیں امریکہ، چین، روس، وہ آپ کو بھارت سے نالا نظر آتے ہیں. اس وقت آپ کو بھارت کی جو خارجہ پالیسی ہے، سیکیورٹی پالیسی ہے، وہ مکمل طور پہ ناکام نظر آتی ہے. اب اگر ہم صرف اور صرف روس سے جو خریداری ہے سستے تیل کی بھارت کی طرف سے اسی کا ذکر کریں تو بھارت کے پاس ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ بہت لمیٹڈ آپشنز ہیں. اب اگر وہ روس سے تیل کی خریداری بند کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، امریکہ اور یورپی یونین کے ساتھ تعلقات بحال ہو سکتے ہیں، ان میں بہتری آ سکتی ہے. اور اگر اسی طریقے سے روس سے تیل کی خریداری جاری رہتی ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ جو غیر قانونی طور پہ بھارتی مقیم ہے امریکہ کے اندر، ان کی بے دخلی کا سلسلہ مزید تیز ہو جائے گا. جو تھوڑا سا تھم گیا ہے اس میں تیزی آپ کو نظر آئے گی. اور پھر امریکہ میں جو بھارتیوں کے لیے جاب اپرچونٹیز ہیں بہت زیادہ، وہ کم ہوتی نظر آئیں گی. وہاں پہ آپ کو جو ان کو روزگار کے مواقع نظر آتے ہیں ان کے لیے وہ کم ہو جائیں گے. تو مودی سرکار کے لیے اس وقت ایک طرف آگ ہے اور ایک طرف کنواں ہے، اور دونوں میں ہی گرنا جو ہے وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر بھارت کو آپ دیکھیں کہ اپنی خارجہ پالیسی کو کس طریقے سے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں تباہ کیا ہے، تو اس کی بھی مثال شاید آپ کو ماضی میں نہ ملے. اور اب صورتحال یہ آ چکی ہے کہ امریکہ جیسی طاقت کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ ڈائریکٹ ان کو وارننگ پہ وارننگ ایشو کر رہا ہے، جس پہ ابھی تک تو وہ کان نہیں دھر رہے. لیکن آنے والے دنوں میں اگر یہی روش جاری رہتی ہے بھارتی سرکار کی طرف سے تو ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا. That's all for today. Thank you so much for watching.